السلام علیکم حارث بھائی، میں پہلے بھی آپ کے ساتھ اپنی سٹوریز شیئر کر چکا ہوں فورسٹ رینجر سے ریلیٹڈ، اور فلوریڈا کے جنگلوں میں کتنی خفیہ اور مسٹیریس چیزیں چھپی ہوئی ہیں ان کو پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں اور آپ نے اپنے چینل پر اپلوڈ بھی کی ہیں۔ آج پھر سے میں آپ کو کچھ ایسی سٹوریز بتانے والا ہوں کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ویسٹرن جنگلز اپنے اندر کتنے راز چھپائے ہوئے ہیں۔ فلوریڈا کے ان جنگلوں میں کیسی کریچرز رہتی ہیں اور لوگ اتنے خفیہ طریقے سے غائب کیوں ہوتے ہیں، اور کبھی کبھار تو ایسی حالت میں مرے ہوئے ملتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر انسانیت تک شرمندہ ہو جائے۔ اور اگر میں ان قصے کہانیوں کی بات کروں تو یہ امریکہ کے ہر دوسرے سے تیسرے گھر میں پتہ ہوتے ہیں۔ وہ بات تو ایک سائڈ پہ ہے کہ لوگ یہاں پر غائب ہوتے ہیں، گم جاتے ہیں اور مرتے ہیں، اور اگر غائب ہوئے لوگ کبھی ملتے بھی ہیں تو ایسے رازوں کے ساتھ ملتے ہیں کہ اس کو آج تک سولو نہیں کیا جا سکتا۔ مطلب کہ چھوٹے چھوٹے بچے جس لوکیشن سے گم ہوتے ہیں وہاں سے 300-400 کلومیٹر دوری پر جا کر ملتے ہیں، اور اس کے باوجود ان کو سنگل سکریچ تک نہیں ہوتا۔ اور کبھی کبھی تو بچے 1 سے 2 گھنٹے کے اندر غائب ہوتے ہی کسی ایسی جگہ پر اور ایسی کنڈیشن میں مردہ حالت میں ملتے ہیں کہ کبھی کبھی تو ہمارا دل کرتا ہے کہ یہ جو بھی چھوڑ دیں، لیکن ہمیں پیسے بھی تو کمانے ہوتے ہیں، اس لیے ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں ان تمام حالات میں بھی کام کرنا پڑتا ہے۔ لیکن زیادہ تر تو ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی ایسا دوبارہ نہ دیکھنا پڑے، لیکن ہمیں اندر ہی اندر پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں رکنے والی نہیں۔ لیکن جو لوگ بھی وہاں رکنے، کیمپنگ کرنے یا گھومنے پھرنے آتے ہیں وہ ان تمام جنگلات کے رازوں سے بالکل بے خبر ہوتے ہیں، اور اگر انہوں نے یہ قصے کہانیاں سن بھی رکھی ہوتی ہیں تو وہ اس کو مذاق یا ویسے ہی پھیلائی گئی باتیں سمجھتے ہیں۔ اور ان جنگلات میں صرف گم ہو جانا ہی کافی نہیں، یا ایسی حالت میں مرنا۔ اگر آپ لوگ کسی فورسٹ رینجرز کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں جو لوگ وہاں پر کام کرتے ہیں، اس کے علاوہ اونچے اونچے فائر لک آؤٹ سے بھی دیکھتے ہیں اور پورے جنگل پر نظر رکھتے ہیں، تو وہ ان تمام چیزوں کے علاوہ بھی کافی چیزیں دیکھتے ہیں، اور ایسی سرگرمیاں اور ایکٹیویٹیز ان کی آنکھوں سے گزرتی ہیں کہ وہ اس کو دل میں رکھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور ان کو منع کر دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ بات کبھی بھی کسی سے نہیں کرنی۔ جو دیکھا ہے، جیسا دیکھا ہے، اس کو اپنے دل میں ہی رکھنا ہے، کیونکہ ہمیں یہ وارننگ دی جاتی ہے کہ اگر آپ نے یہ باتیں کبھی کسی سے کی تو پھر اپنی جان کی ذمہ دار آپ خود ہوگے۔ مطلب کہ اگر ان چیزوں کے بارے میں ہم نے کبھی کسی کو بتایا تو وہ چیزیں ہمیں چھوڑیں گی نہیں۔ اسی لیے آج تک میڈیا پر اس کی اتنی کوریج نہیں ہوتی، مطلب کہ اس ٹاپک کو اتنا کور نہیں کیا جاتا۔ اگر میں اپنی بات کروں تو میں آپ کو پچھلی سٹوری میں بھی بتا چکا تھا کہ ہم نے فائر لک آؤٹ سے کیسی کیسی کریچرز دیکھی تھی، جو کہ میرے ٹیم میٹس سے میں نے ان کو بھی بتایا تھا، اور ان کا بھی کچھ اسی طرح کا خیال تھا۔ وہاں پر عجیب طرح کے لوگ کافی فاصلے سے نظر آتے ہیں، کافی سارے ریچولز پرفارم کرتے ہوئے، اور اکثر تو وہ جنگل میں آئے ہوئے لوگوں میں سے ہی کسی نہ کسی کا شکار کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ہم جب یہ پیچھے اپنے ہیڈ کوارٹرز میں بتاتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ تمہارا جو کام ہے بس تم اس پر دھیان رکھو۔ مطلب کہ ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ فائر لک آؤٹ کے تھرو ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جنگل میں کہیں پر آگ وغیرہ تو نہیں لگی، اور ایسے ہی پورے جنگل پہ ہم نے نظر رکھنی ہوتی ہے تاکہ کوئی بھی آفت آنے سے جنگل کو بچایا جا سکے۔ ہمیں یہی کہہ کر چپ کروا دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ بات تمہارے منہ سے اور کسی کے سامنے بھی نہ نکلے۔ تو سب سے پہلا قصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ہمارے ہیڈ کوارٹرز میں پرانے رومز کی صفائی ہو رہی تھی۔ ان کی صفائی تقریباً 10-12 سال سے نہیں ہوئی تھی،
وہ کافی پرانے ہیڈ کوارٹرز تھے۔ اس کے اندر جو سامان پڑا ہوا تھا پرانے فوریسٹ رینجرز کا، یا کچھ بھی ایسا سامان جس کو بس ان رومز کے اندر رکھ دیا جاتا تھا، ان کو ایسا سٹور رومز کے طور پر یوز کیا جا رہا تھا۔ اور اب ان کی صفائی کے دوران ایک ایسے فوریسٹ رینجر کا بکسا کھولا گیا جو کہ آج سے 15-16 سال پہلے ہی فوت ہو چکے تھے، اور ان کی بھی اتنی مسٹیریس طریقے سے موت ہوئی تھی۔ ایسا بتایا جاتا ہے کہ ان کی لاش بھی ایک درخت کے بالکل اوپر لٹکی ہوئی تھی، اور ان کے پیٹ میں سے سب کچھ باہر لٹک رہا تھا۔ تو مجھے ان کے بیگ میں کپڑوں وغیرہ کے علاوہ ان کی ایک پرسنل ڈائری بھی دکھائی دی۔ میں نے ان کا باقی سارا سامان اسی طرح بکسے میں بند کر کر باہر رکھ دیا، جہاں سے ورکر سارا سامان چھان بین کر کے پیچھے بھیج رہے تھے۔ اور ان کی جو ڈائری تھی وہ میں نے اپنے پاس ہی رکھ لی، اور جب یہ میں ڈائری باہر لے کر جا رہا تھا تو اس کا بالکل اینڈ والا پیج میری نظر سے گزرا۔ مطلب میں ڈائری کو ویسے ہی کھول رہا تھا اور پیجز کو ادھر ادھر کر رہا تھا، کتنی ہی دیر میں اس ڈائری کا لاسٹ پیج میری آنکھوں کے سامنے آیا، جس پر یہ لکھا ہوا تھا کہ اس جنگل میں میرے جو ایکسپیرینسز ہوئے وہ میں اس ڈائری میں پیچھے ہی لکھ چکا ہوں، اور یہ لاسٹ پیج میں اس لیے لکھ رہا ہوں کیونکہ یہ باتیں مجھے بتانے سے منع کر دی گئی تھی، اور اس کے باوجود میں نے باہر جا کر یہ لوگوں کو بتائی۔ اس دن کے بعد سے کوئی نہ کوئی چیزیں میرا پیچھا کر رہی ہیں، اور مجھے ہر پل ایسا لگتا ہے کہ وہ مجھے مار ڈالیں گی۔ بس وہ ڈائری یہیں پر ختم ہو رہی تھی۔ مجھے بھی ان جنگلات کے ان رازوں پر پردہ اٹھانے کا کافی دل کرتا تھا، اور ان کو اور جاننے کا بھی دل کرتا تھا، اسی لیے میں نے اس ڈائری کو اپنی جیکٹ کی جیب میں ڈال لیا اور معمول کے مطابق اپنے باقی کاموں میں لگ گیا۔ اس دن مجھے جنگل کا جسٹ ایک ہی راؤنڈ کرنا تھا، وہ میرا ہاف ڈے تھا۔ میں نے جلدی سے جنگل کا ہاف راؤنڈ کیا اور شام ہونے سے پہلے ہی اپنے ہیڈ کوارٹر پر واپس آ گیا اور سیدھا اپنے روم میں چلا گیا۔ میرے روم میں میرا کوئی بھی روم میٹ نہیں تھا، وہ ڈبل بیڈ روم تھا، لیکن میرے ساتھ روم میٹ نہ ہونے کی وجہ سے میں اس روم میں بالکل اکیلا ہی رہتا تھا۔ میں نے جلدی سے کھانا کھایا اور بیڈ پر جا کر لیٹ گیا، ریڈنگ لیمپ کی لائٹ آن کی اور جلدی سے اس ڈائری کو اپنی جیکٹ سے باہر نکالا، کیونکہ مجھے اس کو پڑھنے کی کافی زیادہ کیوریوسٹی ہو رہی تھی۔ پہلے پیج سے میں نے پڑھنا شروع کیا تو ان فوریسٹ رینجرز کے ساتھ ہوئے جو ایکسپیرینسز تھے انہوں نے وہ اندر نوٹ کیے ہوئے تھے اور ان کو ڈیٹیل میں لکھا ہوا تھا۔ پہلا واقعہ انہوں نے یہ بتایا ہوا تھا کہ یہ تقریباً 1998 کی بات ہے۔ مجھے فوریسٹ رینجر ڈپارٹمنٹ جوائن کیے ہوئے تقریباً 2 سال ہوئے تھے، اور میں ہیڈ کوارٹرز کے اندر بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک سے ایمرجنسی فون پر کال بجنے لگی، اور اس پر ایک فیملی کال کر رہی تھی۔ وہ رات کے تقریباً 3:30 بجے کا ٹائم تھا اور میری نائٹ شفٹ میں ڈیوٹی تھی۔ میں نے جلدی سے فون اٹھایا تو آگے سے ایک ماں رو رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ میری بچی پتہ نہیں کہاں چلی گئی، نہیں مل رہی، ہمارے ساتھ ہی سوئی تھی لیکن اب اس کا کوئی بھی نام و نشان نہیں مل رہا۔ بتاتا چلوں کہ لوگ وہاں پر کیمپنگ اور سٹیز وغیرہ کے لیے بھی آتے تھے، اور وہ بے فکر ہو کر وہاں رہتے تھے کیونکہ ان کو یہ پتہ ہوتا تھا کہ فوریسٹ ڈپارٹمنٹ پورا یہاں پر 24 گھنٹے کام کر رہا ہوتا ہے، اسی لیے وہ بالکل بے فکر رہتے تھے، ان تمام باتوں سے بے خبر کہ ان جنگلات میں کس قسم کی چیزیں موجود ہیں اور ان کی جان کو کسی بھی وقت کسی بھی جگہ سے خطرہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا مجھے کال آتے ہی میں نے اپنے ٹیم میٹ کو اٹھایا اور اس کو اس لوکیشن پر جانے کے لیے کہا، کیونکہ ہم دونوں نے کٹھے ہی سرو کرنا ہوتا تھا، ہم دونوں کی ٹیم بنائی گئی تھی۔ ہم نے جلدی سے اپنے ہیڈ کوارٹرز میں رپورٹ کیا اور وہاں سے اسی ایریا کی طرف جانے لگے کہ جہاں سے ہمیں کال آیا تھا۔ وہاں پر پہنچنے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ ان کے دن بھر کی روٹین بالکل نارمل گزری تھی، اور اب وہ سارے کمرے میں سو رہے تھے جو کہ وہاں کے گیسٹ رومز تھے،
اور وہ چھوٹی بچی بھی ان کے ساتھ ہی سوئی ہوئی تھی اپنے پیرنٹس کے۔ لیکن جیسے ہی اس کی ماں کی آدھی رات کو آنکھ کھلی تو وہ بچی وہاں پر موجود نہیں تھی۔ یہ رات کے تقریباً 3:30 کا ٹائم تھا اور اس کی ماں کو تقریباً گھنٹہ پہلے ہی پتہ چل گیا تھا۔ ہم نے ان سے ان کی بیٹی کا تمام حلیہ وغیرہ پوچھا۔ اس کی ایج 9 سال تھی۔ اس نے ریڈ کلر کی جیکٹ اور نیچے بلو کلر کی پینٹ پہنی ہوئی تھی، اور جیسا حلیہ اس کا ہمیں بتایا گیا ہم اسی کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس جنگل کے اندر ڈھونڈنے لگے۔ ہم نے پیچھے سے اور بھی ٹیم کو بلا لیا تھا۔ ہمارے پاس وائرلیس واکی ٹاکی موجود تھے جس سے ہم آپس میں بات کرنے لگے تھے، کیونکہ شروع میں تو بس ہم 2 ہی بندے تھے جو اس بچی کو ڈھونڈ رہے تھے، اسی لیے ہم ڈیفرنٹ ڈائریکشن میں جا رہے تھے۔ ہمارے پاس ہمارا ایک کتا بھی موجود تھا۔ وہ تقریباً 2 سال سے ہمارے ہی ساتھ تھا، اسی لیے وہ ہمیں اچھا خاصا انڈرسٹینڈ کرنے لگا تھا۔ ہم نے اس کے گھر والوں سے اس کے کوئی پرانے کپڑے مانگے جو کہ اس لڑکی نے یوز کیے ہوں۔ وہ کپڑے ہم نے اس کتے کو سنگھائے، اور پھر جہاں جہاں وہ کتا بھاگنے لگا میں بھی اس کے پیچھے جانے لگا، اور میرا دوسرا ٹیم میٹ دوسری ڈائریکشن میں چلا گیا۔ میں نے اس کتے کو بالکل کھلا چھوڑ دیا کہ وہ جہاں جاتا ہے میں بس اس کے پیچھے پیچھے جاؤں گا۔ میرے ہاتھ میں ٹارچ موجود تھی اور گن بھی میرے پاس تھی۔ اب میں جلدی سے بھاگتا بھاگتا اس کتے کے پیچھے جانے لگا۔ جنگل بہت زیادہ گھنا تھا اور اندھیرا بھی بہت زیادہ تھا۔ کتے کو اس بچی کی سمیل مل چکی تھی اور وہ کافی تیزی سے بھاگنے لگا تھا۔ اس کے بھونکنے کی وجہ سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ کتا کس سائڈ کو جا رہا۔ اس کتے کا نام ڈرون تھا۔ میں ڈرون کے پیچھے جاتا جاتا آخر میں ایسی جگہ پر جا کر پہنچا کہ جہاں پر وہ کتا جا کر بیٹھ گیا اور ایک درخت کی طرف دیکھ کر زور زور کا بھونکنے لگا۔ اب میں نے اس طرف ٹارچ کو کیا تو مجھے ٹارچ کی لائٹ میں دکھائی دیا جیسے کہ درخت کے پیچھے کوئی کھڑا ہوا ہے، چھوٹا بچہ۔ پہلے کو تو میں یہ سمجھ گیا کہ یہ وہی بچی ہے جس کا نام لارا تھا، تو میں اس کو اس کے نام سے بلانے لگا، لارا کیا یہ تم ہو؟ لیکن آگے سے کوئی جواب نہ آیا، بس مجھے ہنسنے کی آواز آ رہی تھی۔ تو میں اس درخت کی طرف بڑھنے لگا تو وہ بچہ اچانک سے اس طرح میرے سامنے آیا کہ ایک دفعہ کو تو میں بالکل ڈر ہی گیا۔ اس کے بعد میں دوبارہ سے ٹارچ سے اس کو دیکھنے لگا، لیکن وہ کوئی لڑکی نہیں تھی، وہ لڑکا تھا، چھوٹا بچہ، اور اس کی آنکھیں بالکل ریڈ کلر کی تھیں جیسے کہ اس نے لینز لگا رکھے، اور وہ مجھے دیکھ کر کافی زور زور سے ہنسنے لگا۔ تو میں اس کو کہنے لگا، بچے اتنی رات کو تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ ادھر آؤ میرے پاس۔ جیسے میں اسے یہ بات کر رہا تھا کہ مجھے پیچھے سے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی پتھر آ کر نیچے گرا ہے۔ میں نے جیسے ہی مڑ کر پیچھے دیکھا تو وہاں پر کچھ نہیں تھا۔ اب میں نے دوبارہ سے جب بچے کی طرف دیکھا تو وہ بچہ بھی وہاں پر موجود نہیں تھا۔ میں اپنی ٹارچ لائٹ سے جنگل کے ساری طرف دیکھنے لگا، لیکن وہ بچہ کہیں بھی نہیں تھا۔ دوبارہ سے جب میں نے اپنے کتے کی طرف دیکھا اور اس کو دوبارہ سے لارا کو ڈھونڈنے کا کہا تو وہ جلدی سے کھڑا ہوا اور پھر ایک ڈائریکشن میں بھاگنے لگا۔ اب میں دوبارہ سے اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگا کہ اچانک سے مجھے اس کی آواز آنا بند ہو گئی۔ مطلب کہ جو کتا بھونک رہا تھا وہ بالکل چپ سا ہو گیا تھا، اور چپ بھی اس طرح ہوا تھا کہ جیسے اس کے بھونکنے کی آواز میرے سے بالکل دور جاتی جا رہی ہو اور اینڈ پر بالکل ہی رک گئی ہو۔ میں نے کہا، یار کیا مصیبت ہے۔ اس کتے کو میں دوبارہ سے آواز دینے لگا، لیکن مجھے کوئی رسپانس نہیں آ رہا تھا کہ اتنی دیر میں مجھے دوبارہ درخت کے پیچھے سے کسی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ تو میں جلدی سے اس درخت کے پاس گیا تو دیکھتا کیا ہوں کہ اس درخت کے پیچھے ایک بچی کھڑی ہوئی تھی جس کی جیکٹ ریڈ کلر کی تھی اور اس نے بلو کلر کی پینٹ پہنی ہوئی تھی، اور جو حلیہ لارا کا بتایا گیا تھا وہ بالکل ویسا ہی حلیہ تھا۔ لارا کو میں نے دیکھا تو نہیں ہوا تھا، لیکن جو اس کا حلیہ بتایا گیا تھا اس سے تو یہی لگ رہا تھا کہ یہی لارا ہے۔ میں نے اس کو کہا، لارا ادھر آؤ، میرے پاس، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم تمہیں ہی ڈھونڈ رہے ہیں۔
لیکن وہ یہ بات سن کر پہلے تو میری طرف غصے سے دیکھنے لگی اور اس کے بعد اتنے زور زور سے ہنسنے لگی کہ جیسے اس کی اس آواز سے مجھے کافی زیادہ غصہ آ رہا ہو۔ اس کے بعد اس کی آنکھیں بھی ویسے ہی بلو ہو گئیں اور اس کے بعد بالکل ریڈ ہو گئیں، جیسے کہ اس نے بھی لینس لگا لی ہو۔ اس کے بعد وہ اتنی تیزی سے اندھیرے کی طرف بھاگی کہ میری ٹارچ اس اندھیرے کی طرف کرنے سے پہلے ہی وہ کہیں غائب ہو گئی۔ میں بھی اس طرف بھاگتا گیا اور زور زور کا لارا لارا کرنے لگا، لیکن وہ آگے سے کوئی جواب نہیں دے رہی تھی اور وہاں پر اب کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کے غائب ہوتے ہی مجھے دوبارہ سے میرے کتے کی آواز آنے لگی۔ میں جلدی سے بھاگ کر دوبارہ سے اس کے پیچھے جانے لگا تو کتا بھی ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، بالکل ڈرا ہوا اور سہما ہوا۔ جیسے ہی میں وہاں پر پہنچا تو وہ کتا بالکل میرے قریب آ گیا اور میرے سے دور ہی نہیں جا رہا تھا۔ اب میں ریڈیو پر بات کرنے لگا اور جو معجزہ میرے ساتھ ہوا میں اپنے ٹیم ممبر کو بتانے لگا۔ باقی ٹیم بھی وہیں پر آ گئی۔ تقریباً 7 بندے تھے ہماری ٹیم میں اور وہ لڑکا بھی جو کہ میرا ٹیم میٹ تھا۔ اب وہ کتا اسی درخت کے نیچے بیٹھا بھونکے جا رہا تھا کہ اچانک ہی میں نے ٹارچ اوپر کی طرف کی، مطلب کہ درخت کی طرف، تو اسی لارا کی لاش اوپر لٹکی ہوئی تھی۔ وہی ریڈ جیکٹ، بلو پینٹ اور اس کی دونوں آنکھیں اس کے سر سے باہر نکلی ہوئی تھی اور اس کے بالوں کو اس کے سر کی چمڑی کے ساتھ ہی بالکل علیحدہ کر دیا گیا تھا۔ کسی طریقے اس کی لاش کو نیچے اتارا گیا۔ میری آنکھوں میں اس معصوم بچی کی اتنی بھیانک موت دیکھ کر آنسو آ چکے تھے۔ اس کے گھر والوں کو بھی انفارم کر دیا گیا اور وہ لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں ہر کوئی ایک دوسرے کو کہتا ہے کہ وہ انفارم کرے۔ جب اس کے گھر والوں نے اس کی ڈیڈ باڈی کو اس حال میں دیکھا تو ان کا وہ حال ہوا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ یہ تو صرف ایک کیس ہے، اس طرح کے ہزاروں کیسز میری نظر سے گزرے ہیں اور اس سے بھی بری حالت میں ہمیں لاشیں ملی ہیں۔ دوسرا واقعہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میرے بھی باقی فوریسٹ رینجرز کے ساتھ الگ الگ ڈپارٹمنٹ میں شفٹ ہوتا رہتا تھا، مطلب کہ کبھی پیٹرولنگ ٹیم میں، کبھی سرچ اینڈ ریسکیو میں اور کبھی روٹ ٹیم میں مجھے شامل کر دیا کرتے تھے، کیونکہ اس طرح کی شفلنگ چلتی رہتی تھی۔ بات یہ ہے کہ وہ میرا فائر لک آؤٹ کا پہلا ایکسپیرینس تھا۔ اس سے پہلے میں کافی سارے سرچ اینڈ ریسکیو آپریشنز میں پارٹ لے چکا تھا، لیکن آج سے پہلے میں نے کبھی بھی فائر لک آؤٹ کا ایکسپیرینس نہیں کیا تھا۔ بے شک میں اس جنگل کے رازوں سے باخبر ہو چکا تھا، مجھے پتہ چل چکا تھا کہ یہاں پر کتنی مسٹیریس اور خفیہ چیزیں موجود ہیں۔ ان 3-4 سالوں میں میں ایسا سب کچھ دیکھ چکا تھا کہ مجھے پتہ چل چکا تھا کہ جنگل میں انسانوں کے علاوہ اور بھی بہت کچھ رہتا ہے اور لوگوں کے غائب ہو جانے کے پیچھے، ان کی اس طرح کی موت ہو جانے کے پیچھے صرف اور صرف انہی چیزوں کا ہاتھ ہے۔ لیکن آج تک میں نے ان چیزوں کو کبھی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا نہیں تھا۔ بے شک لوگوں کو ڈھونڈتے ہوئے میں نے ان کو محسوس ضرور کیا تھا، جیسے کہ کوئی میرے پیچھے ہو، جہاں ہر ٹائم اپنے ساتھ کسی کا موجود ہونے کا احساس، لیکن آج تک میں نے کبھی بھی ان کو اپنے سامنے نہیں دیکھا تھا۔ لیکن فائر لک آؤٹ کی جاب کے دوران میں نے کئی بار ان کو فائر لک آؤٹ سے اپنے بائنوکولر سے دیکھا تھا۔ وہ انسان نما چیزیں ہوتی تھیں، لیکن انسانوں سے صحت میں کئی زیادہ بھاری اور ان کی ہائٹ 8-9 فٹ کم سے کم ہوتی تھی، کبھی کبھار اس سے زیادہ بھی ہوا کرتی تھی۔ لیکن جب پہلی بار میرے ساتھ یہ ایکسپیرینس ہوا تو میں کافی زیادہ بوکھلا گیا تھا اور پیچھے اپنے ہیڈ کوارٹرز میں کافی دفعہ کال کر کے ان کو اس چیز کے بارے میں بتایا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر تم ان پر دھیان نہیں دو گے اور ان کے کام میں دخل نہیں دو گے تو وہ تمہیں کچھ بھی نہیں کہیں گی اور تم نے یہ بات اور کسی سے بھی نہیں کرنی، بس ہم تک پہنچائی ہے اور اب اس کے بعد تمہیں اس راز کو اپنے دل میں ہی رکھنا ہے۔ اکثر مجھے دور درختوں میں ایسی چیزیں دکھائی دیتی تھی، مطلب کہ بالکل بندر کے جیسے بندر ہوتے ہیں، گوریلا، بالکل وائٹ کلر کے، اس طرح کی چیزیں، لیکن 2-3 منزلہ گھروں سے بھی بڑی، اور وہ بڑے بڑے درختوں کی ٹہنیوں پر جھولتے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ وہی بگ فوٹ ہوتے تھے۔ وہ کبھی بھی ہمیں نقصان نہیں پہنچایا کرتے تھے اور
फायर लुकआउट के वो ज़्यादा करीब भी नहीं आया करते थे, उनमें से कोई भी चीज़। एक बार को तो मैं अपने फायर लुकआउट में बैठा हुआ था। बेशक वॉशरूम वगैरह उधर ही बनाया हुआ होता है और फायर लुकआउट कम से कम भी 14-15 मंजिल बिल्डिंग के बराबर होता है और उसका जो फ्लोर यूज़ किया जाता है वो बिल्कुल टॉप पर होता है और नीचे सारा स्ट्रक्चर होता है। अब मेरे फायर लुकआउट के जो ऊपर वॉशरूम था, किसी वजह से उसका डोर ओपन नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि डोर जाम हो चुका है और उसका लॉक घूम ही नहीं रहा था। मुझे बहुत जोर का वॉशरूम आया था, इसलिए मैं फायर लुकआउट से नीचे चला गया। नीचे स्टोर रूम वगैरह बना होता है, जनरेटर रूम, और उसके साथ वॉशरूम वगैरह भी होता है जिसको स्पेयर वॉशरूम कहा जाता है। तो मैं उसको यूज़ करने के लिए फायर लुकआउट से नीचे उतरा। जैसे ही मैं वॉशरूम से बाहर आया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरे पाँव के नीचे ज़मीन हिल रही है। वो बिल्कुल रात का टाइम था और पूरे जंगल में अंधेरा छाया हुआ था और चारों तरफ घना जंगल। फायर लुकआउट की अगर मैं बात करूं तो वो ऐसी जगह पर होते हैं जो कि थोड़ा मैदान टाइप होता है और बाकी जंगल से थोड़ी बुलंदी पर होता है, मतलब कि पहाड़ के ऊपर कर बना हुआ होता है। अब उधर से नीचे के जंगल का तमाम नज़ारा नज़र आता है। अब ऐसा महसूस हो रहा था कि जंगल के अंदर कोई बहुत बड़ी और भारी सी चीज़ चलती हुई फायर लुकआउट की तरफ आ रही है। इतनी देर में मुझे रेडियो पर मैसेज आने लगा मेरे वायरलेस पर, जिस पर दूसरे फायर लुकआउट से कहा जा रहा था कि तुम जल्दी से अपने फायर लुकआउट के अंदर चले जाओ अगर अपनी जान प्यारी है तो, और तुम्हें मना भी किया गया था कि रात के इस टाइम तुमने किसी भी हाल में अपने फायर लुकआउट से नीचे नहीं उतरना। इसीलिए जल्दी से अपने फायर लुकआउट में जाओ और जाकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लो। जैसे ही मुझे रेडियो पर यह बात कही गई, मेरे दिल में काफ़ी डर सा आ गया कि जैसे पता नहीं क्या होने वाला है। मैं जल्दी से फायर लुकआउट की सीढ़ियों को इस्तेमाल करता हुआ ऊपर की तरफ जाने लगा। वो काफ़ी ऊंचा होता है और ऊपर जाते जाते तकरीबन 1 से 1.5 मिनट लग जाता है। अब मैं जैसे ही फायर लुकआउट के अंदर पहुंच गया और अंदर से कुंडी और ताला लगा दिया तो मैं फायर लुकआउट के शीशे से देख रहा था कि एक काफ़ी बड़ा सा बालों से घिरा हुआ इंसान, जिसके बाल बिल्कुल वाइट थे और उसका चेहरा भी वाज़िया नहीं हो रहा था, वो जंगल से निकलकर उस खुले मैदान में आ चुका था जो कि ऊपर पहाड़ की तरफ आ रहा था। इसकी वजह से अब मैं उसको बिल्कुल साफ देख पा रहा था। मेरे डर का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। मेरी सांस बिल्कुल जैसे रुक सी गई थी। उसकी हाइट कम से कम 12 से 13 फुट थी और वो इतना ज़्यादा मोटा था कि मैंने आज तक ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी थी। उसके पाँव इतने ज़्यादा बड़े थे मानो कि वो किसी भी जीव को अपने पाँव के नीचे कुचल सकता है, और वो वहाँ पर खड़ा होकर कुछ स्मेल कर रहा था। उसके बाद वो ज़ोर से चीखता हुआ दोबारा से जंगल के अंदर चला गया और दरख्तों की टहनियों से झूलता हुआ बिल्कुल घने जंगल के अंदर गायब ही हो गया। और इस फायर लुकआउट पे मैंने और भी कई चीज़ें देखी थी जो कि मैं अपनी डायरी में आगे मेंशन कर रहा हूँ, लेकिन ये जंगल अपने अंदर ऐसे राजों को समेटे हुए है कि आज तक इनसे कोई पर्दा नहीं उठा सका, और जिसने भी उठाने की कोशिश की है वो चीज़ें उसको 1 सेकंड को भी ज़िंदा नहीं रहने देती। तो हारिस भाई, ये थी वो स्टोरीज़ जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता था। उनकी डायरीज़ में और भी स्टोरीज़ मेंशन थी, लेकिन वो मैं फिर किसी दिन आपके साथ शेयर करूँगा। इसके अलावा टाइम निकाल कर किसी दिन मैं आपको अपने साथ हुए और भी वाक़यात बताऊँगा, क्योंकि उन वाक़यात की लिस्ट इतनी लंबी है कि 1 से 2 वीडियो में कवर नहीं हो सकती। इसीलिए कभी टाइम मिला तो इस डायरी में लिखे गए बाकी किस्से भी आपके साथ शेयर करूँगा और अपने साथ हुए वाक़यात भी आपको बताऊँगा इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि फ्लोरिडा के फॉरेस्ट रेंजर के कुछ वाक़यात आपको काफ़ी पसंद आए होंगे। मुझे ख़ुद को ये काफ़ी मिस्टीरियस और हॉरर लगे, और फ्लोरिडा के जंगल अपने अंदर पता नहीं क्या राज छुपाए हुए हैं। उम्मीद करता हूँ कि दोबारा भी आपको ये स्टोरी सुनने का मौका मिलेगा मेरे चैनल पर। अगर आपको ऐसे ही मिस्टीरियस खौफनाक जंगलात और जिन्नात वगैरह की स्टोरीज़ पसंद हैं तो जल्दी से मेरे चैनल हॉरर थ्रिल विद हारिस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। और आपको किस टाइप की स्टोरीज़ चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताएं, और आज की स्टोरी आपको कैसी लगी है इसके बारे में भी ज़रूर बताएं।
ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ اسٹوری کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. ٹیک کیئر.